وہ ظلم نہیں بھولے، شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ دہشت گردی ایک ایسی دلدل ہے جس میں یہ ملک دن بدن دھنستا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پہ کیا جانے والا یہ جہاد آخر کس کے خلاف ہے؟ اس سسٹم کے خلاف؟ تو کیا یہ سسٹم بزرگ، گھریلو عورتیں اور معصوم بچے چلاتے ہیں؟ میری نظر میں تو یہ نام نہاد جہاد سسٹم کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے، اور اسے جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی کا نام دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ میں حیران ہوں ان دہشت گردوں پہ جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، جو خود کو شہید کہتے ہیں۔ کس بنا پر؟ اللہ نے تو خودکشی حرام قرار دی ہے، چاہے جس طرح سے بھی اپنی جان لی جائے وہ حرام موت ہی کہلاتی ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کے چھینٹے ہر ماں کے دامن پہ جا گرے۔ جہاد کے نام پر ان دہشت گردوں نے معصوم فرشتوں کو موت کا سامنا کروایا۔ اب وہ بچے شاید ہی اس خوف اور ڈر سے باہر نکل سکیں۔ ان معصوم بچوں کے سامنے ان کی ٹیچرز کو زندہ جلایا گیا، ان کے عزیز دوستوں کے ایسی دردناک موت کے گھاٹ اتارا گیا، کائنات کی ہر شے تڑپ اٹھی۔ ان ماؤں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جنہوں نے اپنے بچے صبح دعاؤں کے ساتھ اسکول کو روانہ کیے، مگر کچھ ہی دیر میں وہ بچے ان کو کفن میں لپٹے ہوئے ملے۔ ان بچوں کے دلوں پہ اس لمحے گزرتا وہ خوف سوچ کر ہر دل سے آہ نکلی اور ہر آنکھ نم ہوئی۔ اسکول میں بکھرے ننھے جوتے اور کتابیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان معصوم جانوں نے کس حد تک کوشش کی۔ شاید ان ماؤں کو پھر بھی صبر آ جائے جنہوں نے اپنے بچوں کو آخری سفر کے لیے رخصت کیا، مگر ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جن کو اپنے بچوں کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ اتنی بے دردی سے کوئی جانور ہی کرتا ہے جیسا سلوک ان بچوں کے ساتھ کیا گیا۔ ان دہشت گردوں کو کم از کم انسان نہیں کہا جا سکتا۔ میری نظر میں یہ انسانیت کی توہین ہوگی۔ 16 دسمبر 2014 کو 6 دہشت گردوں جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بتایا جاتا ہے نے 144 معصوم جانیں لیں۔ ان دہشت گردوں کا یہ کہنا کہ ہم اسلام کے لیے جہاد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بم دھماکوں سے خود کو مارنے سے یہ شہید کہلائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کعبہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہم قائد اعظم کو کافر مانتے ہیں۔ میرا سوال ہے ان دہشت گردوں سے کہ پھر یہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی کس کتاب یا کس حدیث مبارکہ میں یہ لکھا ہے کہ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو اتنے وحشیانہ طریقے سے مارا جائے؟ یہ لوگ کس اسلامی کتاب کو مانتے ہیں؟ کس بنا پر ان معصوم بچوں کی بے دردی سے جان لی گئی؟ میں سمجھتا ہوں 16 دسمبر 2014 والا واقعہ بحیثیت قوم ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں ان معصوم ننھے فرشتوں کی شہادت کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم سب ایک ہو جائیں، اپنے اندر کی انسان کو بدلیں، دوسروں پہ تنقید کی بجائے اپنی ذات میں تبدیلی لائیں۔ اس چیز کا انتظار چھوڑ دیں کہ کوئی اپنا رویہ بدلے، تو تبھی ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ اب اس ملک کی تقدیر اس قوم کے ہاتھوں میں ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے یوم سوگ ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام ان کلمات پر کروں گا کہ ماں، یونیفارم پر تھوڑی سی سیاہی گر گئی ہے، ڈانٹنا مت۔ ماں، یونیفارم لال ہو گیا ہے، خون بہہ کر رونا مت۔